السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، کعبہ مکرمہ جو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، ہر مسلمان کے لیے بہت عزیز ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جا کر کعبہ شریف کی زیارت کرے۔ ہر کوئی کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہر کسی کا دل کی جو مسرت اور کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان منتظر رہتا ہے، ہر آنکھ منتظر رہتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ بھیگی رہتی ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کاش ہم زندگی میں ایک دفعہ کعبہ شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ساری زندگی ہر مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہر مسلمان کا دل کرتا ہو کہ جو شخص ایک دن میں 5 نمازیں کعبہ شریف میں منہ میرا خانہ کعبہ شریف کہہ کے نماز پڑھتا ہے، اس کا دل یقیناً چاہتا ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرے۔ جی ہاں تو ناظرین، وہ خانہ کعبہ شریف جسے دیکھنے کے لیے ہر کوئی دعا کرتا ہے، اگر ایک دن اچانک ایسا ہو کہ اس خانہ کعبہ شریف کو ڈھا دیا جائے، جسے تمام امت مسلمہ، ہر جگہ پہ رہنے والا مسلمان جسے دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، اس کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اس خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے تو مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ مسلمانوں پر تو قیامت طاری ہو جائے گی، قیامت کا منظر ہوگا ان کے لیے۔ لیکن یہ قیامت تو نہیں، لیکن قرب قیامت، یعنی قیامت سے پہلے ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی کہ خانہ کعبہ کو استغفر اللہ ڈھا دیا جائے گا۔ اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہے، اور علماء کرام نے اس نشانی کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے، قیامت کی نشانیوں میں شامل کیا ہے۔ اور آج ہم نے جس قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے کہ کعبے کو گرا دیا جائے گا۔ جی ہاں تو ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ معاذ اللہ کعبے کو گرا دیا جائے گا، کعبے کی عمارت کو توڑ دیا جائے گا۔ اس احادیث مبارکہ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو پرانی تاریخ میں لے جاتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں کچھ چند دن رہ گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں صرف 55 دن باقی تھے۔ تب یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں ہوا تھا۔ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں، لوگ کعبے کو کیوں دیکھتے ہیں، مسلمان کعبے کے ارد گرد کیوں چکر لگاتے ہیں، اس بات کی اسے بڑی تکلیف تھی۔ معاذ اللہ اس نے ارادہ بنایا کہ وہ کعبے کو گرا دے گا، اور اس نے یہ سوچا ہوا تھا، اس نے اپنے شہر یمن میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ سالانہ جو حج کے لیے مکہ مکرمہ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں نہ ہوں، بلکہ اس کے یمن شہر میں جو اس نے گرجا گھر بنایا تھا وہاں پر اکٹھے ہوں، وہاں پر سالانہ جو حج ہوتا ہے اس کا جو اہتمام ہے وہ وہاں پر اس کے گرجا گھر میں کیا جائے۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، آج کل تو ویپنز کے ذریعے جنگ ہو رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں گھوڑوں پر اور اونٹوں پر جنگیں کی جاتی تھیں۔ جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تلوار سے جنگ کرتا ہے تو دوسرا بھی تلوار سے جنگ کرتا ہے، اگر ایک بمباری کرتا ہے تو دوسرا بھی بمباری کرتا ہے، اگر ایک بس گولیاں چلاتا ہے تو دوسرا بھی گولیاں چلاتا ہے، اپنے مقابلے کے ویپن ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس ابرہہ نے ایسا کیا کہ اپنے مقابلے سے زیادہ بڑھ کر اس نے اپنے ہتھیاروں کو لے کر آیا، اور اس کے ہتھیار کیا تھے کہ وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ گھوڑوں کے ذریعے اور اونٹوں کے ذریعے ہی جنگ ہوتی ہے، لیکن وہ ہاتھیوں کے اس لیے لے کر آیا تھا کہ ہاتھی جہاں بھی جائیں گے وہاں پر ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے، ہاتھی جس جگہ سے گزریں گے ادھر کے مکانوں کو، گھروں کو، ہر چیز کو گرا دیں گے۔ وہ یہ بات جانتا تھا،
اور جب وہ مکہ شریف میں پہنچا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مکے کے جو لوگ رہنے والے تھے ان کے جانوروں کو پکڑ کر اپنے پاس لے آیا۔ مکے والوں کی جو بکریاں تھیں، گائیں تھے، ریوڑ تھے اور گھوڑے وغیرہ تھے، وہ ساری چیزوں کو اس نے حکم دیا کہ وہ جا کر، اس کے جو ساتھی تھے ان کو حکم دیا کہ وہ جا کر ان کی چیزوں کو اٹھا کر لے آئیں۔ آپ لوگ اس بات کو تو جانتے ہوں گے کہ گاؤں والوں کے اور پہلے لوگوں کے زیادہ تر یہی معاشی طریقہ تھا، اسی سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اپنی زندگی کا گزارا جو پیسے وغیرہ تھے، آمدنی وغیرہ تھی، وہ ان کی بکریوں سے، گاؤں سے، بھینسوں سے ہوتی تھی۔ اب مکہ والے پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر اپنے لیڈر، جو اس وقت مکہ والوں کے لیڈر تھے وہ اور کوئی نہیں تھے، میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، جن کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنی قوم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ابرہہ کے پاس گئے، اور وہ ابرہہ بڑی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو دیکھا تو ان کی پیشانی سے نبی آخر الزماں کے نور کی جھلک آتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور آپ کا استقبال کیا، اور اپنے ساتھ بٹھا کر اس نے بات چیت کرنی چاہی۔ ابرہہ یہ سوچ رہا تھا کہ مکے کے سردار آئے ہیں اور وہ آ کر مجھ سے یہ بات کریں گے کہ تم جنگ نہیں کرو، وہ اس غرور و تکبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب نے ان سے بات کی تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکے کے سردار مجھ سے آ کر یہ بات کریں گے، کیونکہ وہ جو بکریاں اور ریوڑ اٹھا کر لے کر آیا تھا اس میں سے بہت زیادہ بکریاں اور بہت زیادہ جانور حضرت عبد المطلب کے تھے۔ تو آپ کے دادا نے فرمایا کہ اے ابرہہ، تو ہمیں ہمارے جانور واپس کر دے۔ یہ بات ابرہہ کے لیے بہت ہی حیرت انگیز بات تھی کہ مکے کے سردار آ کر مجھ سے اپنا مال، ریوڑ اور بکریاں اور جانور واپس مانگ رہے ہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ آ کر مجھ سے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے کہ تم اسے نہ ڈھاؤ، کعبہ شریف کو نہ گراؤ، لیکن آپ نے تو اپنے جانور کا مطالبہ کر دیا۔ میں تو مسلمانوں کی وہ جو عبادت گاہ ہے جسے وہ بڑا معزز اور بڑا عظیم سمجھتے ہیں، میں اسے گرانے آیا ہوں، اور آپ نے آ کر اپنے جانور واپس مانگ لیے۔ تو جو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، وہ تاریخ میں ایسا جواب کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سربراہ، کوئی بھی قوم کا بڑا آدمی جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، اور یہ جانور ہمارے ہیں، تم ہمارے جانور ہم کو واپس کر دو۔ جب ابرہہ نے یہ سنا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ تم ان کے جانور چھوڑ دو۔ انہوں نے جانور لیے اور جا کر مکہ والوں کو ان کے جانور واپس کر دیے، اور کہا کہ تم لوگ اپنے جانور اور اپنے گھر والوں کو لے کر مکے کی جو پہاڑیاں ہیں ان میں غاروں میں جا کر چھپ جاؤ۔ آپ مکہ والوں کے سردار تھے، اس لیے وہ اپنے سردار کی بات مانتے ہوئے اپنے جانوروں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر سارے مکہ والے وہاں سے چلے گئے اور جا کے غاروں میں چھپ گئے۔ یہ تاریخ میں ایسی جنگ ہے جس میں جنگ لڑنے والا تو کوئی نہیں، اس کے جوابی طور پر لڑنے والا تو کوئی نہیں تھا۔ ابرہہ کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، مکہ والوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ غاروں میں جا کر چھپ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ تو وہ سارے مکہ والے وہاں سے چلے گئے تھے، تو اب ابرہہ کے لیے کوئی بھی اس کے ساتھ لڑنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے مقابلے میں آنے والا نہیں تھا۔ ابرہہ کے لیے سارے راستے حضرت عبد المطلب نے خود ہی کھول دیے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب سب کو بیچ کر خود کعبہ مشرفہ کی طرف چلے گئے۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر جا کر رو رو کے، گریہ زاری کر کے اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، زمین پہ جس کا بھی گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اے اللہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو فرما، اور
اے اللہ یہ تیری قدرت کو نہیں جانتے، یہ تجھے نہیں پہچانتے، اے اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور کیا خوبصورت دعا کی، اے اللہ ان غیر مسلموں کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب وہاں سے چلے گئے اپنے گھر والوں کو لے کر، وہ بھی ایک غار میں چلے گئے۔ پھر ابرہہ کے سامنے کوئی بھی نہ بچا، وہ سیدھا اگر چاہتا تو سیدھا جا کر خانہ کعبہ کو گرا سکتا تھا، اور اس نے ایسا کرنا بھی چاہا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک طرف تو ہاتھیوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف کوئی انسان باقی نہیں تھا۔ پھر دنیا والوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا جب ابرہہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھیں، اس کی طرف جائیں اور جو کچھ بھی رستے میں آئے اسے ہاتھیوں سے کچل دیں، گرا دیں۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ جب وہ ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر جاتے تو وہ ہاتھی وہاں سے اپنی جگہ سے ہلنے سے قاصر ہو جاتے، وہاں سے آگے ایک قدم بھی وہاں سے آگے نہیں بڑھاتے تھے، اور اگر ان کا منہ کسی اور سائیڈ پر کسی اور جانب کر لیا جاتا تو وہ اس کی طرف دوڑنے لگتے۔ اور ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا، وہ بھی ایسا ہی کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف تو وہ ایک قدم نہ بڑھاتا، اگر کسی اور جانب اس کا منہ کر دیتے تو وہ اس کی طرف فوراً چلنا شروع کر دیتا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ تمام دنیا نے دیکھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کی مخالف سمت میں جو پارٹی ہوتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس نے جو ویپن استعمال کیا ہم بھی اسی طرح کا رپلائی میں کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح کا ویپن استعمال کریں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ ادھر ہاتھی تھے، بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا جتنے پرندے کو بھیجا، اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے چڑیا جتنے پرندے کو بھیجا۔ یہ ان کے لیے ایک نصیحت تھی اور ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں بھیجے گئے تھے۔ چڑیا جتنے پرندے کو بھیجا جس کا نام ابابیل ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے، اور شاید آپ نے یہ صورت پہلے بھی کافی دفعہ نماز میں بھی سنی اور پڑھی بھی ہو، لیکن آپ اس واقعہ کو پس منظر رکھتے ہوئے جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے اور سنیں گے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا کیا بنا اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ 30ویں سپارے میں یہ سورت ہے۔ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ان کا دعویٰ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کا بوسہ ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجی تھی ان کے پیروں میں ایک کنکر تھا، کنکر کے پتھر تھے، اور وہ جب پتھر نیچے گراتے ان کی طرف تو وہ جو ہاتھی کا سوار تھا اس کے سر پر آ کر لگتا اور وہ آدمی کو چیرتے ہوئے پھر ہاتھی کو چیرتا اور پھر زمین میں دنس جاتا۔ جی تو ناظرین اب آتے ہیں اپنی قیامت کی نشانی کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا اس کی طرف۔ یہ واقعہ تو پہلے ہو چکا ہے، یہ ہمارے لیے عبرت تھا۔ ابرہہ اور اس کے لشکر نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش ناکام ہو گئی اور خانہ کعبہ بالکل سلامت، بالکل ٹھیک رہا۔ مگر قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا۔
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبہ کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا۔ یہ ابو داؤد شریف کی احادیث ہے اور اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حبشہ میں رہنے والا ایک غیر مسلم، حبشہ جنوبی افریقہ کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ رہنے والا ایک غیر مسلم جو رات کو چلے گا اور صبح تک وہ کعبہ شریف کو گرا دے گا، معاذ اللہ۔ جی ہاں، تو دنیا ایک یہ بھی نظارہ دیکھے گی، دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قیامت کی نشانی کب ہوگی، ایسا کب ہوگا؟ یہ قیامت کی نشانی تب ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور تب قرآن مجید کے ورق سادہ رہ جائیں گے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ قرآن مجید کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن مجید کے جو صفحے ہوں گے، جو ورق ہوں گے، جو پیجز ہوں گے، وہ بالکل سادہ رہ جائیں گے، اور اس وقت کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو ناظرین، دنیا نے ایک یہ بھی وقت دیکھنا ہے، اور یہ وقت تب ہوگا جب قیامت بالکل نزدیک ہوگی۔ ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کعبہ کے گرانے والے کو قرآن مجید سے دیکھ رہا ہوں، وہ بڑا متکبر اور ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا، گنجا اور لنجا ہے، وہ اپنے ہتھوڑوں سے کھڑے ہو کر کعبے کو گرا رہا ہے۔ اسی طرح کی ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک بد نصیب انسان خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سن رہے ہیں ان کو بھی اور مجھے بھی کعبہ مشرفہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور کعبہ شریف سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق دے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم انشاءاللہ قیامت کی اگلی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر احسن۔